الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ٹیم صحابہ کی ٹیم عطا فرمائی. صحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام. یہ صحابی کی ڈیفینیشن ہے. وہ شخص جس نے حالت ایمان میں نبی سے ملاقات کی ہو، اب وہ چاہے پوری زندگی بھر کی ملاقات ہو یا سال کی یا مہینے کی یا ایک گھنٹے کی یا ایک لمحے کی، ومات علی الاسلام، اور اسلام کی حالت میں اس کی وفات بھی ہوئی ہو، تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے. اور صحابی اس امت کا سب سے بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑی ڈگری ہے. کسی کو صحابیت کی سرٹیفکیٹ ملنا گویا کہ اس کے سچے ہونے کی، اس کے عادل ہونے کی اور اس کے جنتی ہونے کی سرٹیفکیٹ ہے. تو یہ اس امت کا سب سے بڑا اعزاز ہے. صحابہ کی دینی حیثیت کیا ہے، یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے. دینی حیثیت، دین کے اعتبار سے ان کا اسٹیٹس کیا ہے، وہ ہمارے لیے اہم کیوں ہے، ہمیں ان کا دفاع کیوں کرنا چاہیے، کیوں ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے سامنے کسی صحابی کو کوئی برا بھلا کہے، گالی دے، لعنت ملامت کرے، اس پر تانا کسے، یہ ہمیں کیوں نہیں برداشت کرنا چاہیے، یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بہت سادہ سی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان بیچ میں واسطہ صحابہ کرام ہے. نبی اور امت کے درمیان واسطہ صحابہ کرام ہے. اللہ نے قرآن میں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تم کو امت وسط بنایا گواہ بنانے کے لیے. تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے وسط واسطہ بنا دیا ہمارے لیے، نبی کے اور ہمارے درمیان. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے اچھی امت ہو کیونکہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو. یہ بات کہی جا رہی ہے صحابہ کرام سے. یہ ہمارے لیے واسطہ ہے. کس بات کا واسطہ ہے؟ نبی کو آنکھوں سے دیکھا ہے، نبی کا حلیہ بتاؤ.
نبی کی باتوں کو کانوں سے سنا ہے؟ ہمیں بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین امت کو دیا ہے، جو اللہ نے ان کو میسج دیا تھا، وہ میسج امت تک جو پہنچایا ہے وہ ہمیں دو اور دنیا کے چپے چپے میں پھیلاؤ۔ اور یہ ذمہ داری ہمارے نبی نے خود صحابہ کرام کو دے دی تھی۔ فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، قرآن کی ایک آیت، حدیث کی کوئی بات، دین کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی معلوم ہو، اگر یقین سے معلوم ہو تو میری امت تک، دنیا کے لوگوں تک وہ پہنچا دینا۔ اور اپنے آخری خطبے میں بھی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آج خطبے کے موقع پر جتنے لوگ موجود ہیں میرے صحابہ وہ سن لیں، اور جو نہیں آ سکے ہیں میری امت کے لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ کیا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو آج ہے وہ غائب لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دے۔ گویا کہ نبی کریم نے صحابہ کو ایک مشن دیا کہ میرے بعد میرا دین کیسے پھیلے گا۔ اور ایک سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دین دنیا میں کیسے پھیلا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اور یہ ذمہ داری ان کو دیا کس نے تھا؟ نبی نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نبی اور ہمارے درمیان واسطہ ہے، یہ ایک بات معلوم ہو گئی۔ یہ واسطہ کتنا مضبوط ہے، اس واسطے کی کتنی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی ہے، نبی نے کی ہے، امام محدثین نے کی ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے نبی آپ کہیے تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور سلامتی نازل ہو اللہ کی ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن رکھا ہے۔ امام سفیان ثوری، امام سدی، امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو چننے کے بارے میں اس آیت میں تذکرہ فرمایا، یہ چنے ہوئے بندے اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے نبی اپنے پیارے صحابہ جن کو اللہ نے آپ کے لیے چنا ان کے اوپر بھی سلامتی کی دعا دیجئے۔ یہ سیکورٹی ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس واسطے کو اللہ مضبوط کر رہا ہے، نبی ان کو دعائیں دیجئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہو گئے، یہ ہم سے راضی ہو گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے کو مضبوط کرنے کے لیے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، اے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، جب بھی میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو اپنی زبانوں کو لگام دے لینا، خاموش رہنا۔ ان کے بارے میں ان کے آپسی اختلافات، ان کے جھگڑوں کا تذکرہ ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ تمام محدثین اور اہل سنہ والجماعہ کی تمام ائمہ نے یک زبان ہو کر اتفاق کے ساتھ یہ نعرہ بلند کر دیا الصحابۃ کلہم عدول، اے دنیا کے لوگوں، جن لوگوں کی بھی نیتیں خراب ہے قرآن کو لے کر، حدیث کو لے کر، دین اسلام کو لے کر، وہ سن لو ہمارا نعرہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں، ذرہ برابر کسی صحابی کے صحابیت پر، ان کی عدالت پر، ان کی سچائی میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس واسطے کو مضبوط کیا، نبی پاک نے بھی مضبوط کر دیا اور ائمہ محدثین نے بھی مضبوط کر دیا۔ لیکن دشمنان اسلام نے شروع میں ابن سبا کی ذریت نے اور بدعتی ضلال گمراہ لوگوں نے اور پھر بعد میں مستشرقین نے اور ان کے سہولت کاروں نے ایک پورا پلان تیار کیا، خاکہ تیار کیا کہ کیسے محمد کو بدنام کیا جائے، کیسے محمد کا لایا ہوا دین بدنام کیا جائے، کیسے محمد کی باتوں کی ویلویشن ختم کی جائے۔ یہ پورا پلان چل رہا ہے، بلکہ اس کے آتھینٹک ریسورسز بھی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، اس کے اندر امام دینوری رحمۃ اللہ علیہ 310 ہجری کے اندر وفات پائے، ان کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر کچھ زنادقہ بیٹھے تھے، زندیق لوگ، زندیق کہتے ہیں وہ لوگ جو اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں داخل ہوتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات کو ڈھا دینا، برباد کر دینا، بدنام کر دینا مسلمانوں کو، اور کبھی کبھی یہ کسی کی محبت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور کبھی یہ دکھاوے کا تقوی لے کر آگے بڑھتے ہیں اور کبھی یہ حکمت اور دانائی، ادب اور فلسفہ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی چور راستے سے مسلمانوں میں اپنی امیج بناتے ہیں، اس کے بعد اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ کہا ایسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں
تو ان میں سے ایک کہہ رہا ہے نشتمو نبیہم، چلو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے مسلمانوں کے نبی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ فقال کبیرہم، ان میں جو بڑا تھا وہ کہنے لگا اذن نقتل، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہماری گردنیں مار دی جائیں گی، اسلامی حکومت مار دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا نشتم احباءہ، اگر محمد کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے تو محمد کے چہیتوں کو برا بھلا کہو، اس میں ہمیں راستہ مل جائے گا، اس طریقے سے ہم اپنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان میں سے بعض کو کافر کہیں گے، بعض کو مسلمان کہیں گے۔ امام عبد الرحمن ابن عبداللہ الخرقی کہتے ہیں یہی لوگ میٹنگ کرنے کے بعد باہر نکلے کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے سارے صحابہ کافر ہیں سوائے حضرت علی کے، اور حقیقت میں نبی علی تھے، غلطی جبریل سے ہو گئی، یہی لوگ تھے۔ اسی لیے امام ابو زرع الرازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کسی بھی آدمی کو دیکھو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی بھی صحابی ہو اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، فاعلم انہ زندیق، تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یقین کر لو یہ اسی زندیقیوں کی پارٹی سے ہے۔ کیوں؟ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حق وَالْقُرْآنَ حق وَمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم حق، کیونکہ مسلمان ہو تو تمہارے لیے یہ جاننے کی بات ہے کہ رسول سچے ہیں، قرآن سچا ہے، اور جو رسول لے کے آئے ہیں وہ بھی سچا ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ الصحابة رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور یہ کس نے بتایا کہ یہ نبی سچے ہیں؟ صحابہ نے بتایا۔ کس نے بتایا کہ یہ قرآن نبی پر نازل ہوا ہے؟ صحابہ نے بتایا۔ کس نے بتایا کہ اس قرآن کی یہ تفسیر ہے؟ صحابہ نے بتایا۔ یہ ساری چیزیں ہم تک کس نے پہنچائی ہیں؟ صحابہ کرام نے۔ وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا، اور یہ لوگ جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کا ارادہ ہے کہ وہ ہمارے واسطے کو، جو ہمارے اور نبی کے درمیان واسطہ ہیں، جو ہمارے اور نبی کے درمیان وسیلہ ہیں، دین کو پہنچانے والے ہیں، راوی ہیں، انہی کی امیج کو خراب کر دیں، لِيُبْتِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تاکہ قرآن و سنت کو بڑی آسانی سے باطل قرار دیا جا سکے اور برباد کیا جا سکے۔ وَالْجُرْحُ بِهِمْ أَوْلَى، جبکہ یہ خود جرح کے قابل ہیں، ان پہ رد ہونا چاہیے۔ وَهُمْ زَنَادِقَةٌ، یہ اسلام کی چادر کو اوڑھ کر یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کہا تھا۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحابہ سے دشمنی لوگوں کو کیوں ہے۔ یہ صحابہ اصل میں ٹارگٹ نہیں ہے، ٹارگٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا لایا ہوا دین قرآن اور حدیث ٹارگٹ۔ یہ تعلیمات ان کے لیے بڑی پریشانی کی چیزیں جس کی وجہ سے یہ سارے ڈرامے چل رہے ہیں۔ اور صحابہ میں خصوصاً جو نشانے پہ ہیں حضرت عمر ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، عثمان غنی ہیں، عمرو بن العاص رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بہت سارے صحابہ کے لوگ خاص طور سے بائی نیم ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جانتے کیوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، آگ کے پجاریوں کو دن کے اجالے میں انہوں نے تارے دکھا دیے، اللہ کے دین کو پھیلایا۔ عثمان غنی نے 12.5 سال خلافت کی ہے، اپنے دولت کے خزانے اسلام کے لیے لٹائے، اسلام کے ماننے والوں کے لیے اپنے دل کی دریا کھول دی ہے، بڑی خدمت کی اسلام کی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال تک گورنر رہے اور 20 سال تک خلیفہ رہے، ٹوٹل 40 سال تک جس آدمی کو لیڈرشپ ملی ہو، کیا وہ آدمی خاموش بیٹھا ہوگا؟ وہ بھی ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے جو خاندان خود لیڈر تھا، جو خود فوج کا کمان سنبھالنے والے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کبھی بیک گراؤنڈ دیکھیے، وہ کون لوگ تھے؟ 4تھی پیڑھی پہ ہمارے نبی کے دادا سے ان کا نسل مل جاتا ہے۔ ہاں، یہ مکائی کے ہمارے نبی کے داداؤں میں 4تھے دادا عبد مناف، اور یہی 4تھے دادا ان کے بھی 5ویں دادا ہو جاتے ہیں۔ 4تھی پیڑھی پہ نسل دونوں کی خاندان مل جاتا ہے۔ ہمارے نبی کا جو خاندان بنو ہاشم تھا وہ خانہ کعبہ کی تولیت کو سنبھالتے تھے، یعنی اس کے متولی تھے، لیکن خانہ کعبہ کی سیکورٹی کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کے خاندان کی تھی، وہ ان کے حصے میں تھی۔ یہ لوگ اس کی دینی رہنمائی کرتے تھے اور یہ لوگ اس کی سیاسی اور سیکورٹی کا کام کرتے تھے۔ تو ان کا بیک گراؤنڈ پہلے سے ہی ہے
جنگوں والا. اور وہ آدمی اگر 40 سال تک لیڈرشپ میں رہے تو کیا کیا ہوگا کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں. یہ آخر آج دنیا ان کے نام سے کیوں لرز رہی؟ آج بھی وہ درد ہے جو یہ اپنا درد بھر نہیں پا رہے ہیں، اس لیے ہر موسم میں ہر سال ان کو گالیاں دے رہے ہیں. پوری ان کے نسل کو، پورے خاندان کو، پوری بنو امیہ کو یہ گالی دے رہے ہیں. کیوں؟ یہ درد ان کا بھر نہیں رہا ہے. آپ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے بارے میں. ایک آدمی دین کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یا تو اچھا لیڈر بن جائے، دین کا، اسلام کا لیڈر بن جائے، قائدے کا، تو وہ دین کے لیے بڑا کام کرے گا. یا تو دعوت و تبلیغ کا ایک چیمپئن بن جائے تو اچھا کام کر سکتا ہے. یا تو وہ فقیہ بن جائے، اچھا عالم بن جائے تو اچھا کام کر سکتا ہے. حضرت امیر معاویہ تینوں تھے. ان کے اندر یہ تینوں صلاحیتیں تھیں. صحیح بخاری کے اندر 2924 میں حدیث موجود ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا وہ گروہ، پہلی وہ فوج جو سمندر پہ اپنے سواریوں کو ڈال دے گی وہ جنت کو واجب کر لے گی. اور تاریخ گواہ ہے، بخاری کی دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی فوج جو سمندر میں مسلمانوں کی اتری، یعنی فوجی دنیا میں نیوی کی جنہوں نے نیو ڈالی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمندر پار کر کے دنیا تک اسلام کے جھنڈے کو پہنچایا. پتہ ہے کتنے؟ حضرت عمر کے بعد سب سے زیادہ فتوحات انہی کے دور میں ہوئے. آدھی دنیا تک اسلام کو پہنچانے والے حضرت امیر معاویہ ہیں. اب جن لوگوں کے ملکوں کو انہوں نے فتح کیا ہے آج ان کی نسلوں کو یاد ہے، اس لیے گالیاں دے رہے ہیں. وہ درد نہیں بھلا پا رہے. سمندروں کے پار کشتیاں ڈال کے نکل گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت کا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. صحیح بخاری کی صحیح روایت، وہ جنتی ہے. اور اس حدیث کے مطابق حضرت امیر معاویہ جنتی ہے. تو ایک بہترین قائد و لیڈر تھے. اس کے ذریعے سے اسلام کا انہوں نے جھنڈا بلند کیا. دوسری کوالٹی ان کی یہ تھی کہ یہ بہترین لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بننے والے تھے. ترمذی کی 3842 نمبر پہ صحیح روایت. اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ. اے اللہ رب العالمین معاویہ ابن ابی سفیان کو تو ہدایت عطا فرما اور ہدایت کے اوپر ان کو قائم رکھ، ہدایت یافتہ بنا، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. اب اللہ کے نبی نے ان کے حق میں جو دعا کی ہے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے، کیا نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ ہوئی. آپ ذرا دیکھیے جن ملکوں کو انہوں نے فتح کیا کتنے تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، آپ گن نہیں سکتے. کتنے لوگوں کے اسلام کا ذریعہ یہ بنے، گنتی نہیں ہو سکی. تو ان کی دوسری خوبی تھی. اور اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی بھی اگر آپ کے ذریعے سے ہدایت پہ آ جائے تو اس زمانے کے سرخ اونٹ جو سب سے قیمتی ہوا کرتے تھے مال میں، اس سے بھی بہتر ہے تمہارے لیے. ایک آدمی اگر ہدایت پہ آ جائے تو اتنی دولت تمہارے پاس آ گئی. اور ان کے ذریعے سے کتنے لوگ اسلام کے حلقے بگوش میں آ رہے ہیں. یہ درد ہے جو چھپایا نہیں جا رہا ہے. تیسری خوبی، یہ مجتہد کے درجے کے عالم تھے، فقیہ تھے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے سپوت ہیں، بہت لاڈلے مفسر قرآن، بحر العلوم، علم کا پورا سمندر اہل بیت کے چشم و چراغ. عبداللہ ابن عباس جو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کا سپورٹ کرتے رہے. کسی نے آ کر کہا حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ شیء فانہ ما اوتر الا بواحدہ. کہا ایک مسئلہ ہے. کہا بتاؤ. کہا یہ جو امیر المؤمنین ہیں معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک رکعت پڑھ لی ہے. آپ کا اس کے اوپر کچھ کہنا ہے؟ آپ رد کرنا چاہو گے اس مسئلے کے بارے میں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک رکعت وتر پڑھی ہے. اختلاف ہے لوگوں میں کہ ایک رکعت وتر پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سوال کرنے والے نے پوچھا انہوں نے ایک رکعت وتر پڑھی ہے، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے کہا اصاب انہ فقیہ، انہوں نے صحیح کیا، یہ تو مجتہد ہے، یہ تو فقیہ ہے، ان کو بہت علم آتا ہے. یہ سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ اہل بیت کے چشم و چراغ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دیا. عالم بھی ہیں، قائد بھی ہیں، داعی بھی ہیں.
قرآن کے لکھنے والے کاتب بھی ہیں، نبی کے رشتہ دار بھی ہیں، اور سارے مسلمانوں کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں، اور اتنی بڑی دنیا کو فتح کرنے والے ہیں، ان سے لوگ نہیں جلیں گے تو کس سے جلیں گے؟ تو بات یہاں سے شروع ہے کہ جہاں جہاں پر انہوں نے اسلام کے جھنڈے سمندر پار کر کے گاڑے تھے، آج ان کی اولادیں وہ درد بھلا نہیں پا رہی ہیں۔ انہی کے پروپیگنڈے کے تلے اہل سنت میں جو بدقسمت ہیں، محروم شخص ہے، اسی مشن پہ لگ گئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ اصلی بات سمجھ نہیں پائے۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ کسی صحابی کے بارے میں کچھ بول رہا ہے، بری نیت سے ان کا تذکرہ فرما رہا ہے، ان کی برائیاں بیان کر رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے، فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو اسلام اور دین کے معاملے میں اس آدمی کو مائنس مارکنگ کر دو، سمجھ لو کہ اس کا اسلام نہیں صحیح ہے، ظاہر میں چاہے جتنا اچھا دکھے، مان لو کہ اس کا دین نہیں صحیح ہے۔ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کے معاملے میں اس پر تہمت لگاؤ۔ کیوں؟ اس پر تہمت ہے، الزام ہے کہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ اچھا، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ امام احمد کا یہ فرمان یہ بقیہ صحابہ کے بارے میں ہے، یہ جو آپس میں جنگیں کیے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی، ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ حرام، جان لو امت کے لوگوں، صحابہ کو برا بھلا کہنا، ان پر طعن کرنا، ان پر طنز کرنا، ان کو گالیاں دینا، لعنت برسانا، یہ حرام ہے۔ وَمِن فَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَاتِ، صرف حرام نہیں، یہ بدترین طریقے سے حرام ہے۔ گرچہ آگے سے کہہ رہے ہیں، گرچہ فتنوں کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے، اس میں انوالو تھے، تب بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ مُتَعَوِّلُونَ، کیونکہ وہ مجتہد کے کیٹیگری تک کے پہنچے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ کے ایک حق بات کی آواز اٹھانے کے لیے دونوں لوگ یہ کام کر رہے تھے، اس لیے ان کو تم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سیدھا انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ اچھا، صحابہ کے بارے میں دو یونیورسل فیکٹ جان لیجئے، مسلمہ حقیقت، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی حقیقت جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام سب ایک کیٹیگری کے نہیں تھے، درجات، کوئی ان میں افضل ہے، کوئی ان سے نیچے ہے، کوئی ان سے اوپر ہے، اس طرح کی کیٹیگری ہے۔ صحابہ چھوڑو، نبیوں میں یہ کیٹیگری ہے۔ قرآن کریم تیسرا پارہ پڑھیں گے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، نبیوں کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر نیچے بنایا ہے۔ ہمارے نبی تبھی تو سب سے افضل ہے۔ تو صحابہ میں بھی یہ کیٹیگری، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگری کر دی ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10 آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد والے مسلمان اگر خرچ کریں تو دونوں برابر نہیں ہیں۔ کیٹیگری وائز اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ صحابہ میں کیٹیگری ہے۔ فتح مکہ کب ہوا؟ ہمارے نبی کی دنیا سے جانے سے 2 سال پہلے، سن 8 ہجری میں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو جو اس وقت ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی افضل ہیں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے ذکر کی ان کے بارے میں بھی ہیں۔ ان سے زیادہ افضل جو 8 ہجری سے پہلے ایمان لائے وہ ہیں، اور فتح مکہ سے پہلے کے مسلمانوں میں زیادہ افضل وہ ہیں جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے مسلمانوں میں وہ لوگ زیادہ افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اور بدر کے مسلمانوں میں وہ لوگ زیادہ افضل ہیں جن کو ہمارے نبی نے بائی نیم جنتی کہا ہے، عشر مبشرہ جن کو کہتے ہیں۔ اور عشر مبشرہ میں وہ لوگ زیادہ افضل ہیں جو خلفائے راشدین کے نام سے جانے جاتے ہیں، چاروں خلیفہ، اور چاروں خلیفہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے۔ تو یہ کیٹیگری تو ہے، یہ یونیورسل فیکٹ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کیا اس کیٹیگری کی وجہ سے آپ کسی کو جنتی اور جہنمی بنا سکتے ہو؟ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ یہ درجے میں افضل ہے، یہ اونچا ہے، تو لاؤ اس کو جنت جنت جنت، اور ایک کو اٹھا کے جہنم کے راستے پہ کھڑا کر دوں؟
نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اسٹیٹمنٹ اور ریزلٹ آؤٹ کر دیا۔ اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اللہ نے خود کہا کہ سب جنتی ہیں، کیٹیگری اپنی جگہ پہ، لیکن جنتی سب۔ تو یہ پہلا یونیورسل فیکٹ۔ اگر کوئی آپ کو کیٹیگری کو منشن کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، دیکھو یہ افضل تھے تو یہ زیادہ افضل، یہ زیادہ نیچے، آپ کہو بھائی ان رزلٹ جنت میں سب جائیں گے کہ نہیں؟ سب جائیں گے، پھر تو کون ہوتا بولنے والا؟ یہ تو جنتی ہے، تیری جنت کی کون سی آپ تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب جنتی ہے۔ دوسری مسلمہ حقیقت، یونیورسل فیکٹ، کہ صحابہ کرام کی وہ جو پوری جماعت ہے، ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک، یہ معصوم نہیں تھے، معصوم نہیں تھے۔ یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ تو نبیوں کی خصوصیت، یہ صحابہ کی خصوصیت نہیں تھی۔ لیکن دو چیز سروے کے بعد یہ پتہ چلی ہے کہ صحابہ کرام سے دو قسم کی غلطی ہوئی ہی نہیں ہے آن ریکارڈ۔ صحابہ کرام نے بدعت کے معاملے میں کبھی غلطی نہیں کی ہے کہ کوئی بدعت ایجاد کر دی ہو، یہ صحابہ سے ہوا ہی نہیں۔ اور صحابہ کرام سے کبھی یہ غلطی نہیں ہوئی کہ نبی کے نام پہ جھوٹ بول کر کوئی بات بتائی ہو۔ تو یہ دو طرح کی غلطیاں صحابہ سے نہیں ہوئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ رب العالمین قرآن و حدیث کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اس لیے غیر معصوم صحابہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس باب میں حفاظت فرمائی ہے، اور ان کی زبان سے کچھ اس طرح کی بات نہیں ہوئی کہ کسی سنت کو بدعت یا کوئی بدعت ایجاد کر جائے یا نبی کے نام پہ کوئی جھوٹ بول جائے۔ تو صحابہ معصوم نہیں ہیں، یہ بھی ایک یونیورسل فیکٹ ہے۔ معصوم نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کے آپس میں اختلافات بھی ہوئے، مشاجرات بھی ہوئے، آپس میں جنگ تک ہو گئی، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں زبان تلخ بھی ہو گئی، تیکھی بھی ہو گئی۔ یہ جو پوائنٹ ہے، اسی پوائنٹ پر لوگ لڑ رہے ہیں، اسی پوائنٹ پہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو لڑائیاں ہوئی ہیں، جو ہوا اس کو ہم جہاں چاہیں جہاں لکھیں، جہاں چاہیں بولیں، جیسے چاہیں جیسے بیان کریں۔ اس میں ہمارا موقف اور اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہدایت اور گمراہی کی بیس ہے۔ تو ہدایت کی بیس کیا ہے؟ ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ دو ہے بس، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان اس گمراہی سے بچیں جو صحابہ کے بارے میں غلط عقیدے اور رویے رکھتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ پہلی چیز، صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا دل صاف ہو، اتنا صاف ہو کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کے لیے، مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ قرآن کریم سورہ حشر آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، جو صحابہ کے بعد دنیا میں آئے، جو انصار اور مہاجرین کے بعد دنیا میں آئے مومن مسلمان، ان کا کہنا بنتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے ایمان کی حالت میں دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا، اور اے اللہ ان مومنوں کے تعلق سے ہمارے دل میں ذرہ برابر حسد اور بغض کینہ کپٹ نہ باقی رکھ۔ اے اللہ رب العالمین یہ دو چیزیں میں عطا فرما دے، ایک تو یہ کہ ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، دوسرا یہ کہ ہمارے دل کو ان کے بغض اور حسد سے پاک فرما دے۔ اسی لیے وہی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، اے لوگوں نبی کے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، انہیں گالیاں نہ دو۔ ان اللہ امرنا بالاستغفار لہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ آنے والے زمانے میں 20 سال 30 سال کے بعد یہ آپس میں لڑائی کر لیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمانا۔ اے لوگوں ہم نہیں جانتے، ہمارے نبی کو علم غیب نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ضرور جانتا تھا، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے میں ان سے راضی ہوں، ہم سے راضی ہیں، اور ان کے لیے بعد کے لوگوں کا حق بنتا کہ مغفرت کی دعا کریں۔
حضرت عائشہ نے بھی یہی بات سیم کہی تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں خاص طور سے حضرت علی حضرت معاویہ اور ان کی طرف والوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی نے حضرت معاویہ کی فوج کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اغفر لی ولہم، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے مد مقابل کے لوگوں کو بھی بخش دے، ان کو بھی معاف فرما دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹینڈ جان لو میرے بھائیوں. آج جن جنگوں کا نام لے کر آپ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازیاں کر رہے ہیں، ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مستشرقین اور زندیقوں کی مشن کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، میری طرف جو لوگ مارے گئے اس طرف جو لوگ مارے گئے سب کو میں جنتی سمجھتا ہوں، سب جنت میں داخل ہوں گے. وہ تو کہہ رہے دونوں جنتی، ادھر کہہ رہا نہیں یہ باقی یہ جہنم میں جائے گا. حضرت امیر معاویہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل سمجھتے ہو؟ فرماتے ہیں واللہ انی لعالم ان علی افضل منی، اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضرت علی مجھ سے افضل ہیں. مجھے اچھی طریقے سے یہ بھی معلوم ہے کہ خلافت کے معاملے میں حضرت علی مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، مجھ سے زیادہ اہل ہیں اور وہی زیادہ حق رکھتے ہیں کہ خلیفہ بنے. یہ ان کا کھلا ہوا اسٹیٹمنٹ ہے. بات کس بات کی تھی؟ وہی جو ہم نے بتایا تھا پچھلے تیسرے جمعے میں کہ حضرت عثمان کے مارنے والے قاتلوں کو بدلہ لے لو، بس اتنی سی بات ہے. اسی لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امت کا اہل سنت والجماعت کا اتفاق نقل کیا ہے. یہ بات آپ پوائنٹ دھیان میں رکھیں. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام بخاری نے حدیث میں ذکر کیا، امام مسلم نے ذکر کیا، محدثین نے ان جھگڑوں کو بیان کر دیا، تو ہم کیوں نہ ڈسکس کریں 2812 فلاں حدیث نمبر فلاں، کیوں نہ ہم ڈسکس کریں؟ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سنیوں کے اجماع کے خلاف ہیں، آپ اہل سنہ والجماعہ کے اجماع کے خلاف ہیں. اللہ کی قسم علماء کو معلوم ہے، وہ ساری حدیثیں معلوم ہے جو آج تم لے کے اڑ رہے ہو اور جس سے تمہاری نیتیں خراب ہیں، گالیاں دے رہے ہو، مذاق بنا رہے ہو. صحابہ کرام کو علماء سب کچھ جانتے تھے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی کے بارے میں کبھی بھی کسی طرح کی تان اور طنز والی باتیں نہیں کہہ سکتا اور ان کے بارے میں کسی طرح کی غلط بات نہیں بول سکتا. جب بھی بولے گا ان کا ذکر خیر کرے گا. ان کی لڑائیوں کا، ان کے جھگڑوں کا، آپسی اختلافات کا حق ہی نہیں ہے کہ کوئی اہل سنت والجماعت کا ماننے والا اپنی زبان پہ لائے. سوال ایک ہے کہ صحابہ کی آپس کی لڑائیوں کو کیوں خاموش رہنا چاہیے، کیوں نہیں بولنا چاہیے، کیوں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کیوں چرچا نہیں کرنا چاہیے؟ ایک بہت بڑے امام 2 صدی ہجری کے وہ کہتے ہیں اے لوگوں اذکروا محاسن اصحاب رسول اللہ، نبی کے صحابہ کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو اگر تمہیں بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے تو. اگر تم اسٹیج پہ آ رہے ہو، اگر تمہیں میڈیا مل رہی ہے، تمہیں آڈینس مل رہی ہے، تو نبی کے صحابہ کی خوبیاں صرف بیان کرنا. کیوں؟ کئی تأتلف علیہم القلوب، تاکہ لوگوں کی دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا ہو جائے. ولا تذکروا مساویہم، صحابہ کی برائیاں نہ بیان کرنا. ولا تذکروا ما شجر بینہم، صحابہ کے آپسی جھگڑوں کو نہ بیان کرنا. فتحرش الناس علیہم، کیوں؟ کیونکہ لوگ نفرت کرنے لگیں گے، صحابہ سے دور ہونے لگیں گے. یہ سوچ کر علماء نے اجماع کیا، اتفاق کیا ہے. اور آج کچھ نوجوان نکلے ہیں کہتے ہیں نہیں ڈسکس کرو، ڈسکس کرو، بات کرو. محدثین نے لکھ دیا، محدثین نے امانت کو پہنچایا ہے، انہوں نے خیال نے وہ بتا دیا کہ ہاں یہ چیزیں ہوئی. ہمیں اور آپ کو کیا کرنا؟ ڈسکس نہیں کرنا ہے، چپ رہنا ہے. یہی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، یہی ہمارا اسٹینڈ ہے. میں نے کہا 2 چیزیں ہیں ہمارے اسٹینڈ میں صحابہ کے تعلق سے، خاص طور سے وہ صحابہ جو آپس میں اختلاف کیے، جن میں جنگیں ہوئی، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت علی. یہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے اسٹینڈ کلیئر ہے. نمبر 1 ان کے لیے رحمت کی مغفرت کی دعا کریں گے دونوں کے لیے، اور ان کے خلاف دل میں ذرہ برابر کسی طرح کا بغض نہیں رکھیں گے. نمبر 2 اس معاملے میں زبان کو خاموش رکھیں گے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا جناب عالی مفتی صاحب فرمائیے، حضرت علی امیر معاویہ لڑے تھے آپس میں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک کامن سوال آج کا بن گیا ہے. صحابہ کے موضوع پہ بات ہوتی یہیں سے شروع ہوتی ہے. یہ سوال کیا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو اگنور کر دیا، جواب ہی نہیں دیا، دوسری طرف چہرہ کر لیا. بار بار سوال کر رہا، بتانے والے نے بتایا جناب جو سوال کر رہا ہے وہ بنو ہاشم سے ہے، وہ ہاشمی خاندان کا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہاشمی خاندان کی عزت کی اور سامنے بٹھا اور فرمایا اقرا، پڑھو.
قرآن کی آیت پڑھو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 134 آیت میں فرمایا جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو یہ وہ جماعتیں، یہ امت ہیں جو دنیا سے چلی جا چکی ہیں، جو انہوں نے کیا وہ اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ تم سے کبھی نہیں پوچھے گا دونوں میں حق میں کون تھا، تم کس طرف تھے، تم اس طرف تھے، ہوتے تو اس زمانے میں کیا کرتے، اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا، تمہارے بارے میں پوچھے گا۔ اپنے اعمال پہ غور کرو اور یہ جواب دے کے اپنی بات ختم کر دیں۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز نے کیا، یہی تمام صحابہ کرام نے کیا۔ ایک آخری بات، زین العابدین جانتے ہیں؟ یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، کربلا میں اکیلے یہ مرد تھے جو اہل بیت میں سے بچے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زین العابدین علی بن حسین ان کا نام ہے۔ ان کے پاس عراق کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہا، یہ سن رہے ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہا، سن رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں شروع ہو گئے۔ فرمایا رکو 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 رکو، اخبرونی اانتم من المہاجرین، پہلے یہ بتاؤ، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا تم مہاجر ہو؟ مہاجر صحابہ میں کیا تم مہاجرین کی کیٹیگری میں آتے ہو؟ انہوں نے کہا نا نا ہم تو مہاجر نہیں ہیں۔ کہا پھر تم انصاری صحابہ ہو گئے؟ انتم من الانصار، کیا تم انصاری صحابہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم انصاری نہیں ہیں۔ تم مہاجر بھی نہیں، تم انصاری بھی نہیں، تم نہ تو مکہ سے ہجرت کرنے والے ہو اور نہ تم مدینے میں رہ کر مکہ والوں کے لیے اپنے دل اور اپنے مال کے دریا کو کھولنے والے ہو، خزانے کھولنے والے ہو، تم نہ مہاجر ہو نہ انصاری ہو۔ تب تو پکا ہے کہ تم تیسری جماعت میں سے بھی نہیں ہو۔ کون سی تیسری جماعت؟ یہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ دنیا میں مسلمانوں کی 3 کیٹیگری ہے میرے بھائی، صرف 3 کیٹیگری۔ نمبر 1 مہاجر صحابہ، نمبر 2 انصاری صحابہ، نمبر 3 ان دونوں سے محبت کرنے والا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا۔ اس کے علاوہ چوتھی کیٹیگری مسلمانوں کی نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم نہ مہاجرین میں سے ہو نہ انصاری میں سے ہو اور تم ابو بکر عمر عثمان کو ٹارگٹ پہ لے رہے ہو، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تم تیسرے میں سے بھی نہیں ہو، یعنی کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ فقوموا عنی، اٹھو میری نظروں کے سامنے سے اور یہاں سے بھاگو۔ فعل اللہ بکم ما فعل، اللہ تعالیٰ جس طرح کے تم مستحق ہو اس طرح کے تمہارے اوپر عذاب نازل فرمائے، اور بھگا دیا مجلس سے۔ تو یہ کون؟ اہل بیت، سننا برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی سوال کیا تم ہو کون ہو تم جو ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، یہی آج کے لوگوں سے بھی سوال ہے، تم ہو کون بھائی؟ تم مہاجرین میں سے ہو؟ تم انصار میں سے ہو؟ تم کون ہو؟ یہ تیسری کیٹیگری بنی ہے۔ ان سے محبت کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، دل میں ان کے خلاف نفرت و بغض نہ رکھو۔ اگر چوتھی میں گئے تو اسلام کے باہر ہو، گمراہی میں ہو، ضلالت میں ہو۔ یہی صحابہ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچائے، صراط مستقیم پر گامزن رکھے، آمین یا رب العالمین۔